بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ روایت ہے کہ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام بہت بڑے حق پرست، زبردست شجاعت رکھنے والے اور بہادر انسان تھے۔ ان کے بدن پر سر کے بالوں کی طرح بہت زیادہ بال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ دریائے روم کے کنارے اس وقت ایک شہر اموزیہ واقع تھا جس کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بہت بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان عالی شان دریا کے کنارے تیار کروایا۔ اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے اور اس کافر بادشاہ کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا اور حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام بہت جری اور بہادر انسان تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں جا کر عبادت برابر کرتے رہتے تھے اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھیں۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو خفیہ طور پر شاہ ماؤن کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ماؤن تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تو اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح سے مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گا، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے دنیا کی غرض سے کہا، جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں ویسا ہی بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس رسی سے باندھ رکھنا اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسے اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہی ان کو مار ڈالیں گے۔ بس اس مردود کے کہنے سے حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا اور اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے تو رسی کو توڑ ڈالا اور بیوی سے پوچھا، کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام نے پھر کہا، تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں تمہارا زور آزما رہی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور پھر میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام نے کہا، تم خاطر جمع رکھو، کوئی شخص اللہ کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر وہاں سے لڑائی میں فتح حاصل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر واپس آ کر بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سارا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجی کہ اب اس زنجیر سے اس کو باندھ رکھنا اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ دوسرے دن شاہ ماؤن علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے پاؤں ہلائے تو زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن حضرت شاہ ماؤن علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے،
اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو؟ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، مجھ کو ایک چیز سے باندھا جا سکتا ہے، یعنی میرے سر کے بالوں سے، ان کو میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے ایک شب نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر ہاتھ پاؤں ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، آؤ میرے بندھے ہاتھ کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے خود کو قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں ترہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب معلوم کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان میں طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی اور صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ کے سامنے لے جا کر رکھا، تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا، میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ایک شخص نے کہا کہ ابھی اس کے دھڑ میں معمولی سی رمق باقی ہے۔ اس کے بعد سب کے سب کہنے لگے، اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کا دھڑ جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء اللہ کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، شمعون، اللہ نے تم کو بہت طاقت اور قوت دی ہے، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون بادشاہ اموزیہ کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر اور ساتھ ہی تمام کفار کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح ان کے شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر آ کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ مالک ہے۔ بعض تاریخی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں شمعون کو بطور نبی کے نہیں لکھا، بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نام ایک عابد زاہد پارسا تھا۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زور دیا تھا اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب، اور ثانیاً 1000 کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے اور ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے اس کو مروا ڈالا، جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔